کبھی سوچا ہے کہ آخر ہم یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا زندگی کا مقصد صرف خوش رہنا ہے یا کوئی اس سے بھی گہری چیز ہے؟ آج ہمارے پاس وکٹر فرینکل کی کتاب دی ول ٹو میننگ کا خلاصہ ہے، اور ہم اسی سوال کی گہرائی میں اترنے والے ہیں۔ اور یہ باتیں کسی عام فلسفی کی نہیں ہیں، یہ ایک ایسے شخص کی ہیں جو ہولوکاسٹ کے اذیت ناک کیمپوں سے زندہ بچ کر نکلا۔ اس تجربے نے ان کے ہر لفظ کو ایک خاص وزن دیا ہے۔ جی، اور یہی بات وکٹر فرینکل کو بہت منفرد بناتی ہے۔ وہ ایک آسٹریلین نیورولوجسٹ اور ماہر نفسیات تھے۔ انہوں نے لوگو تھراپی کی بنیاد رکھی، اور نفسیات کی دنیا میں آپ دیکھیں اسے فرائیڈ اور ایڈلر کے بعد وینا کا تیسرا عظیم مکتبہ فکر کہا جاتا ہے۔ ایک طرف فرائیڈ تھے جو کہتے تھے کہ انسان کی بنیادی تحریک لذت ہے، پھر ایڈلر آئے، انہوں نے کہا نہیں، طاقت کی خواہش ہے۔ فرینکل نے آ کر کہا آپ دونوں ہی غلط ہیں۔ انسان کی جو سب سے گہری، سب سے بنیادی تحریک ہے، وہ اپنی زندگی میں کوئی معنی، کوئی مقصد تلاش کرنا ہے۔ تو آج کی ہماری گفتگو کا مقصد فرینکل کے اسی انقلابی خیال کو سمجھنا ہے۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ معنی کی تلاش آخر ہے کیا، اور یہ آج کی دنیا میں ہماری زندگیوں پر کیسے لاگو ہوتی ہے نا، جہاں ہر طرف بس خوشی خوشی حاصل کرنے پر ہی زور ہے۔ تو آئیے فرینکل کے نظریے کی بنیادوں سے شروع کرتے ہیں۔ خلاصے کے مطابق لوگو تھراپی 3 ستونوں پر کھڑی ہے: ارادے کی آزادی، معنی کی خواہش اور زندگی کا مفہوم۔ سب سے پہلے ارادے کی آزادی کی بات کرتے ہیں۔ کتاب میں ایک جملہ ہے جو مجھے ہلا کر رکھ دیتا ہے: انسان کو حالات سے آزادی حاصل نہیں، لیکن ان حالات کے بارے میں اپنا موقف اختیار کرنے کی آزادی ہمیشہ حاصل ہے۔ یہ بات ایک ایسا شخص کہہ رہا ہے جس نے ناقابل تصور اذیت دیکھی ہو۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ یہ کوئی فلسفیانہ بات نہیں ہے۔ فرینکل کا ماننا تھا کہ انسان میں 2 خاص صلاحیتیں ہیں، ایک تو خود سے لا تعلق ہونے کی، یعنی سیلف ڈیٹیچمنٹ، اور دوسری مذاق کا احساس، یعنی بدترین حالات میں بھی انسان اپنے آپ سے ایک قدم پیچھے ہٹ کر صورتحال کو دیکھ سکتا ہے۔ فرینکل اسے انسان کی روحانی جہت کہتے ہیں، نالوجیکل ڈائمنشن۔ مطلب یہ کہ ہم صرف اپنی بائیولوجی یا سائیکالوجی کی پیداوار نہیں ہیں، ہم اس سے بڑھ کر ہیں۔ یہ آزادی کا تصور تو بہت طاقتور ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس آزادی کا استعمال کس لیے کیا جائے؟ اور یہیں پر فرینکل کا دوسرا اور شاید سب سے اہم ستون، معنی کی خواہش، سامنے آتا ہے۔ بالکل، فرینکل کہتے ہیں کہ خوشی بذات خود منزل نہیں ہو سکتی، وہ تو ایک بائی پروڈکٹ ہے، ایک انعام ہے جو کسی معنی خیز مقصد کو حاصل کرنے کے عمل میں خود بخود مل جاتا ہے۔ ان کا ایک مشہور قول ہے کہ خوشی ایک تتلی کی طرح ہے، جتنا اس کے پیچھے بھاگو گے اتنا ہی وہ دور جائے گی۔ جی، لیکن اگر آپ اپنی توجہ کسی اور کام پر مرکوز کر لیں تو وہ آ کر چپکے سے آپ کے کندھے پر بیٹھ جائے گی۔ بالکل۔ یہ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن آج کی دنیا میں جہاں ہر اشتہار، ہر سوشل میڈیا پوسٹ آپ کو خوشی خریدنے کا کہہ رہی ہو، وہاں اس پر عمل کرنا ناممکن نہیں لگتا؟ بہت مشکل لگتا ہے، اور اسی لیے فرینکل کا خود سے ماورا ہونے، یعنی سیلف ٹرانسینڈنس کا تصور بہت اہم ہے۔ اسے ایسے سمجھیں کہ ایک بلب خود کو روشن نہیں کر سکتا نا، اس کا مقصد ہے کمرے کو روشن کرنا۔ انسان بھی اسی بلب کی طرح ہے، اگر وہ صرف اپنی ذات پر، اپنی خوشی پر توجہ دے گا تو اندھیرے میں رہے گا۔ اصل روشنی تب ملتی ہے جب وہ اپنی توانائی کسی اور کے لیے، کسی بڑے مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں خود کو تلاش کرو، فرینکل کہتے ہیں خود کو بھول جاؤ۔ واہ! اچھا، اسی سلسلے میں کتاب میں ایک بہت دلچسپ بات لکھی ہے۔ فرینکل نے مشورہ دیا تھا کہ امریکہ میں جیسے اسٹیچو آف لبرٹی ہے، ویسے ہی ایک اسٹیچو آف رسپانسبلٹی، یعنی ذمہ داری کا مجسمہ بھی ہونا چاہیے۔ یہ تو آج کل کی جو چاہے کرو والی آزادی پر ایک گہری چوٹ ہے۔ جی، یہ ایک علامتی لیکن بہت گہری تنقید تھی۔ فرینکل کا سیدھا سا نقطہ تھا کہ آزادی ذمہ داری کے بغیر کھوکھلی ہے۔ اگر آپ کو انتخاب کی آزادی ہے تو آپ اپنے انتخاب کے نتائج کے لیے ذمہ دار بھی ہیں۔ ذمہ داری کے بغیر آزادی، وہ تو صرف انارکی ہے، بے معنی پن ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہمیں معنی کی تلاش کرنی ہے، لیکن یہ معنی ہے کیا بلا؟ مطلب یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں جو آسمان سے اترے گی یا کسی کتاب میں لکھی مل جائے گی؟ تو ایک عام انسان اسے کیسے تلاش کرے؟
نہیں، یہ کوئی آفاقی فارمولہ نہیں ہے۔ فرینکل کے مطابق معنی ہر شخص کے لیے منفرد ہوتے ہیں، ذاتی ہوتے ہیں، لیکن وہ اسے تلاش کرنے کے 3 موٹے موٹے راستے بتاتے ہیں۔ پہلا ہے تخلیق کے ذریعے، یعنی دنیا میں کوئی کام کر کے، کچھ بنا کر۔ وہ ایک فن پارا بھی ہو سکتا ہے، ایک کاروبار بھی، یہ خاندان کی اچھی پرورش بھی۔ دوسرا راستہ ہے تجربے کے ذریعے، کسی سے بے لوث محبت کر کے، فطرت کے کسی حسین منظر کو دیکھ کر۔ اور تیسرا راستہ؟ خلاصے میں لکھا ہے کہ وہ ناگزیر مصائب سے متعلق ہے۔ یہ حصہ سمجھنا سب سے مشکل ہے۔ یعنی اگر کوئی ناقابل برداشت تکلیف میں ہو تو اس میں معنی کیسے تلاش کیے جا سکتے ہیں؟ یہ محض ایک ذہنی تسلی تو نہیں۔ بہت جائز سوال ہے، اور یہی فرینکل کے نظریے کا سب سے آپ کہہ لیں کہ گہرا حصہ ہے۔ وہ 3 ایسی حقیقتوں کا ذکر کرتے ہیں جن سے کوئی انسان بچ نہیں سکتا: درد، جرم اور موت۔ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ ایسے حالات میں ہوں جنہیں آپ بدل نہیں سکتے، تب بھی آپ کے پاس ایک آخری آزادی باقی رہتی ہے، اور وہ ہے ان حالات کے بارے میں اپنا رویہ منتخب کرنے کی آزادی۔ اذیت کیمپوں میں انہوں نے ایسے قیدی دیکھے جو اپنی آخری روٹی کا ٹکڑا کسی دوسرے بھوکے کو دے دیتے تھے۔ ان کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن انہوں نے اپنی تکلیف کو عظمت میں بدل کر اسے معنی دے دیے۔ یہ واقعی سوچنے پر مجبور کر دینے والی بات ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب زندگی میں معنی نہیں ملتے تب مسائل شروع ہوتے ہیں۔ کتاب میں ایک بہت جدید لگنے والا تصور ہے وجودی خلا، یعنی ایگزسٹینشل ویکیوم۔ مجھے لگتا ہے آج کل بہت سے لوگ، خاص طور پر نوجوان، اس کیفیت کو محسوس کرتے ہوں گے، ایک خالی پن کا احساس، چاہے ظاہری طور پر سب ٹھیک ہو۔ جی، اور فرینکل نے یہ بات کئی دہائیاں پہلے کہہ دی تھی۔ ان کے مطابق اس کی 2 بڑی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان اب جانوروں کی طرح اپنی جبلت پر انحصار نہیں کرتا جو اسے بتائے کہ کیا کرنا ہے، اور دوسرا، جدید معاشرے میں وہ پرانی روایات اور اقدار بھی ختم ہو گئی ہیں جو پہلے زندگی کو ایک مقصد دیتی تھیں۔ اس خلا کو پر کرنے کے لیے لوگ یا تو وہی کرنے لگتے ہیں جو باقی سب کر رہے ہیں، یا پھر وہی کرتے ہیں جو دوسرے ان سے کروانا چاہتے ہیں۔ تو کیا یہ وہی احساس ہے جو کسی کو سب کچھ حاصل ہونے کے باوجود، مطلب نئی گاڑی یا مہنگے فون سے خوشی نہ ملنے پر ہوتا ہے؟ کیا یہ آج کل کی مڈ لائف کرائسس کی جڑ ہے؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہ کیفیت خاص طور پر امیر معاشروں میں بوریت کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے، جہاں تمام مادی ضروریات پوری ہیں لیکن زندگی کا مقصد غائب ہے۔ یہی وہ میرے پاس سب کچھ ہے پھر بھی میں خوش کیوں نہیں ہوں والا احساس ہے۔ تو کیا یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے؟ کتاب میں ایک اور اصطلاح نوئجینک نیوروسس استعمال ہوئی ہے۔ یہ اس وجودی خلا سے کیسے مختلف ہے؟ دیکھیں، وجودی خلا ایک کیفیت ہے، جبکہ نوزوجینک نیوروسس اس کیفیت سے پیدا ہونے والی ایک طرح کی بیماری ہے۔ نوس ایک یونانی لفظ ہے جس کا مطلب ہے روح۔ تو یہ روح کی بیماری ہے جو زندگی میں معنی نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے اس کا علاج بھی مختلف ہوتا ہے۔ اس میں ماضی کے زخم خریدنے کے بجائے مستقبل کے لیے مقاصد اور معنی تلاش کرنے پر توجہ دی جاتی ہے۔ اچھا، تو یہاں ہم عملی حل کی طرف آ رہے ہیں۔ ہم نے مسئلے کی تشخیص کر لی، یہ وجودی خلا، لیکن لوگو تھراپی اس کا علاج کیسے تجویز کرتی ہے؟ خلاصے میں 2 بہت دلچسپ تکنیکوں کا ذکر ہے: ڈی ریفلیکشن اور پیراڈاکسیکل انٹینشن۔ جی، ڈی ریفلیکشن کا استعمال تب ہوتا ہے جب کوئی شخص اپنے مسئلے پر بہت زیادہ سوچنے لگتا ہے، جسے ہائپر ریفلیکشن کہتے ہیں۔ اس کی بہترین مثال آج کل پیشن تلاش کرنے کی دھن ہے۔ لوگ ہر وقت سوچتے رہتے ہیں، میرا پیشن کیا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ یعنی فرینکل کے مطابق یہ غلط طریقہ ہے؟ وہ کہیں گے کہ اپنا پیشن ڈھونڈنا چھوڑو اور باہر کی دنیا میں کوئی مسئلہ حل کرنا شروع کر دو؟ بالکل، کیا خوب خلاصہ کیا آپ نے۔ پیشن خود بخود اس عمل میں پیدا ہو جائے گا۔ ڈی ریفلیکشن کا مقصد یہی ہے کہ توجہ کی روشنی کو اپنی ذات سے ہٹا کر دنیا پر ڈالا جائے۔ اور یہ دوسری ٹیکنیک پیراڈاکسیکل انٹینشن، یہ تو نام سے ہی بہت عجیب لگ رہی ہے۔ متضاد ارادہ۔ خلاصہ کہتا ہے کہ اس میں مریضوں کو کہا جاتا ہے کہ وہ اسی چیز کی خواہش کریں جس سے وہ ڈرتے ہیں۔ جی، اور یہ بہت طاقتور تکنیک ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ہائپر انٹینشن کا شکار ہوتے ہیں، یعنی وہ کسی چیز سے بچنے کی اتنی زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ وہی چیز ان پر حاوی ہو جاتی ہے۔ جیسے کسی کو عوامی تقریر سے پہلے دل دھڑکنے کا خوف ہو تو وہ مسلسل سوچے گا، بس میرا دل نہ دھڑکے، بس مجھے پسینہ نہ آئے۔ 1 منٹ،
آپ کہہ رہے ہیں کہ جس چیز سے کسی کو ڈر لگتا ہے اسے وہی کرنے کو کہا جائے؟ یہ تو الٹا کسی کو پینک اٹیک دے سکتا ہے۔ یہ نفسیاتی طور پر محفوظ کیسے ہے؟ آپ کا سوال بالکل درست ہے۔ یہ سننے میں خطرناک لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے کا جو انجن ہے نا، وہ ہے مزہ، ہیومر۔ اس تکنیک میں تھراپسٹ مریض کو کہے گا، اگلی بار جب آپ سٹیج پر جائیں تو کوشش کریں کہ آپ کا دل اتنی زور سے دھڑکے کہ مائکروفون میں بھی اس کی آواز آئے۔ لوگوں کو دکھائیں کہ آپ کتنا گھبرا سکتے ہیں۔ یہ تو مزاحیہ سا لگتا ہے۔ بالکل، اور یہی اس کا جادو ہے۔ جب مریض اپنے خوف کا مذاق اڑاتا ہے تو اس خوف کی زنجیر جسے پیش کی بے چینی کہتے ہیں وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ وہ خوف جس سے وہ بھاگ رہا تھا، جب وہ خود اس کی خواہش کرتا ہے تو خوف کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ فوبیا اور او سی ڈی جیسے مسائل میں حیرت انگیز طور پر مؤثر ثابت ہوئی ہے۔ تو اگر ہم آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں، وکٹر فرینکل کا پیغام جو شدید ترین مصائب کی بھٹی سے نکلا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری بنیادی انسانی تحریک خوشی نہیں بلکہ معنی کی تلاش ہے، اور یہ معنی ہمیں اپنے اعمال میں، محبت بھرے رشتوں میں، اور یہاں تک کہ ناگزیر تکالیف کو برداشت کرنے کے اپنے رویے میں بھی مل سکتے ہیں۔ جی، اور یہ صرف ایک خوبصورت فلسفہ نہیں ہے۔ لوگو تھراپی اس وجودی خلا کا مقابلہ کرنے کے لیے عملی اوزار بھی فراہم کرتی ہے، جو آج کی دنیا میں ایک وبا کی طرح پھیلا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ یہ ذہنی صحت کے تصور میں ایک روحانی جہت شامل کر کے اسے زیادہ مکمل بناتی ہے۔ کتاب کے آخر میں فرینکل کی ایک بہت عاجزانہ خواہش کا ذکر ہے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگو تھراپی کو ایک گرو کا فلسفہ سمجھا جائے۔ وہ چاہتے تھے کہ یہ نظریہ کسی ایک شخص سے منسلک نہ رہے بلکہ ایک اجتماعی عمل بنے، اور یہ سوچ ہمیں ایک آخری گہرے سوال پر چھوڑ جاتی ہے۔ ایک ایسی دنیا میں جو ہمیں مسلسل اپنی ذات کے اندر خوشی تلاش کرنے کا کہتی ہے، خود سے ماورا ہونے یعنی سیلف ٹرانسینڈنس پر عمل کرنے کا حقیقی مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ اپنی ذات کی تنگ گلیوں سے باہر نکل کر کسی اور چیز پر توجہ مرکوز کرنے کا کیا مطلب ہے؟ وہ کون سا مقصد، کون سا انسان یا کون سا نظریہ ہو سکتا ہے جس کے لیے جینا اور شاید مرنا بھی زندگی کو حقیقی معنوں میں بامانی بنا دے؟